السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى، اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ حاضرین مجلس، جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی جامع اور صحیح میں پیش فرمایا ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو خود بھی جلیل القدر صحابی ہیں، اور جلیل القدر صحابی حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عمرو سے پہلے ہی مشرف باسلام ہو چکے تھے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے حاضر ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے حاضر باش تھے، بڑے جانثار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں حضرات صحابہ کرام کے سامنے کہتے تھے، یہ ان باتوں کو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور فرامین غالیہ کو یہ لکھتے تھے ایک نوٹ بک میں، ایک کاپی میں، اور اس کا نام انہوں نے صحیفہ صادقہ رکھا تھا۔ بہت ساری روایات ان سے مروی ہیں۔ ان روایات میں سے 17 ایسی روایات اور حدیثیں ہیں جن پر شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما یہ متفق ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا: والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ اور مہاجر، حقیقی مہاجر وہی ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، اور جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ مختصر لیکن معانی بہت زیادہ، دریا بکوزہ۔ یہ حدیث پاک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے جو 5 حدیثیں بتائی ہیں، ان میں بھی یہ حدیث پاک شامل ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ سنن ابو داؤد ان کی قابل قدر تصنیف ہے، اور 6 حدیث کی بڑی اور اہم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ انہوں نے
5,00,000 حدیثوں میں سے 4,800 حدیثوں کا انتخاب کر کے سنن ابو داؤد کی شکل میں امت کے سامنے پیش کی۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے ان 4,800 حدیثوں میں سے بھی 4 ایسی حدیثوں کا انتخاب کیا ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے یہ 4 حدیثیں کافی ہیں۔ کوئی شخص اگر ان 4 حدیثوں میں غور کر لے گا اور ان میں موجود ہدایات پر عمل کر لے گا تو اس کی زندگی کے لیے یہ 4 حدیثیں کافی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عبادات کی درستگی کے لیے یہ حدیث ہے کہ اگر نیتیں صحیح ہوں گی تو ہماری عبادتیں مقبول ہوں گی، ان پر ثواب ملے گا، اور اگر نیتوں میں کھوٹ ہوگا، نیتیں ہماری صحیح نہیں ہیں، تو ہماری عبادتیں بھی غیر مقبول اور ان پر ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ بہترین اسلام یہ ہے انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ بات، ہر وہ حرکت جس کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے، تو عمر عزیز کے قیمتی اور گراں قدر لمحات کی حفاظت کے لیے یہ حدیث بہت ہی معنی خیز ہے۔ اور تیسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حقوق العباد کی صحیح طور پر ادائیگی کے لیے یہ حدیث بہت اہم ہے، اور اس میں یہ ہدایت ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کا اچھی طرح سے حق ادا کرے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اور چوتھی حدیث الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ۔ فرمایا حلال بھی ظاہر، حرام بھی ظاہر، ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں، مشتبہات سے بھی بچنا۔ فرمایا جو شخص مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ مشتبہات سے بچنے کے لیے اور کامل تقوی کے حصول کے لیے یہ حدیث بہت اہم ہے۔ ان 4 حدیثوں کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں اور لاکھوں حدیثوں سے منتخب کر کے امت کے سامنے پیش کیا، اور یہ کہا کہ یہ 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ یہ بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مشہور ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حماد سے یہ بات کہی تھی کہ میں نے 5,00,000 احادیث میں سے 5 حدیثوں کو منتخب کیا ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ اور پھر وہ یہ 4 حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کی، یہ والی انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت حماد کو بتائی۔ اور پھر ایک اور حدیث جس حدیث کے تعلق سے گفتگو جاری ہے، جو سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، کہ مسلمان وہی ہے، حقیقی مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ حقیقی مسلمان وہی مسلمان۔ اور مہاجر وہ ہے جو ممنوعات کو چھوڑ دے، وہ حقیقت میں مہاجر ہے۔ اس کے اندر حدیث کے جو الفاظ ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں کے دونوں
معرفہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں تاکید اور حصر ہے، اور جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے، اب ترجمہ یوں کیا جائے گا، مسلمان وہی ہو سکتا ہے، مسلمان وہی شخص ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، ایذا رسانی کا کام کرتا ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، تو مسلمان نہیں ہوا، وہ کافر ہوا۔ حالانکہ امت میں کوئی بھی اس کو کافر کہنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو حصر ہے، یہ حصر کمال اور افضلیت والا حصر ہے۔ مطلب اس کا اب یہ ہوگا کہ مسلمان ہی وہ شخص ہے، یعنی کمال اسلام اور کمال ایمان اس شخص کو حاصل ہوگا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں افضل ترین مسلمان وہ مسلمان ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعویل اس طرح سے فرمائی ہے، المسلم الکامل الجامع لخصالی، کامل مسلمان اور تمام اچھی خصلتوں کا جامع مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور بعض حضرات علماء کرام نے تعویل اس طرح سے فرمائی، المسلم الممدوح، یعنی قابل تعریف مسلمان وہ ہوگا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور بعض حضرات نے کہا افضل المسلمین، افضل ترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ بہرحال یہ علمی باتیں ہیں، یہ علمی باتیں بہت ہی مفید، کارآمد، لیکن دوستو، ساتھیوں، اگر ہم ان علمی نکات کو سامنے رکھیں گے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہماری کچھ عادتیں ایسی ہیں کہ حدیث پاک سے جو چاہا جا رہا ہے، حدیث پاک کا جو مقصد ہے، وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مقصد کیا ہے؟ حدیث پاک کا مقصد تحذیر الناس، لوگوں کو متنبہ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ دیکھو تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ تمام تعویلات جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ہم سامنے رکھیں گے تو اس سے مقصد حدیث میں ضعف پیدا ہو جائے گا، بلکہ بعض مرتبہ یہ مقصد فوت ہی ہو جائے گا۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچائی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ تعویلات کو سامنے رکھ کر تو لوگ یوں کہیں گے، صاحب اس حدیث میں تو کمال ایمان اور کمال اسلام مراد ہے، ہم کون سا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، احمد ابن حنبل اور کون سے ہم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں کہ اگر ہم کسی کو تکلیف دے دیں گے تو ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور کمال ایمان ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچا دیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم سے کسی کو ایذا پہنچ جائے تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی طرف توجہ دی جائے۔ ان تعویلات کی بنیاد پر کچھ لوگ اس طرح سے تعویل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ حدیث کو ظاہر پر محمول رکھا جائے، اور گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے، وہ ایمان والا نہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے اور جس سے دوسروں کو ایذا پہنچے۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ مالدار ہر وہ شخص کہلائے گا جو مال رکھتا ہو، خواہ بہت زیادہ مال اس کے پاس ہو یا تھوڑا سا مال اس کے پاس ہو،
کیونکہ مال کی تعریف یوں کی گئی عین ينتفع بہ، ایسی چیز جس کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جائے. تو جس شخص کے پاس ادنا سے ادنا چیز بھی قابل انتفاع ہوگی وہ مالدار کہلائے گا لغت کے اعتبار سے، مگر عرفاً مالدار نہیں. عرف میں وہی شخص مالدار کہلائے گا جس کے پاس معتد بھی مال ہو، اچھا خاصا مال ہو، وہی آدمی عرف کے اعتبار سے مالدار کہلائے گا. ساتھیو یہاں بھی آپ اس کو سمجھیے کہ دوسروں کو ایذا دینے والا حقیقت میں تو مسلمان ہے، مگر عرف میں اس لائق نہیں کہ وہ مسلمان کہا جائے. اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، مسلمان تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، وہی مسلمان ہو سکتا ہے. اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے تنزیل الناقص منزلۃ المعدوم. حضرت نوح علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ آ جاؤ کشتی کے اندر آ جاؤ، تو اللہ نے منع فرما دیا نہیں. یا آپ نے اللہ سے کہا میرا بیٹا بھی ہے، تو اللہ نے کہہ دیا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. حالانکہ وہ بیٹا تھا، اہل میں سے تھا، بیٹا تھا، لیکن قرآن نے کہہ دیا اہل میں سے نہیں ہے. کیوں قرآن نے کہہ دیا اہل میں سے نہیں ہے؟ اس لیے کہ اہلیت میں کمی ہے. اہلیت میں کمی کی بنیاد پر قرآن نے اہلیت ہی سے معدوم قرار دے دیا کہ اہلیت اس کے اندر ہے ہی نہیں. اسی طرح سے جس شخص کے اندر یہ بات موجود ہو کہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، وہ مسلمان ہونے کے قابل اور لائق نہیں ہے. پھر ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ اس پاک حدیث میں زبان کو کیوں مقدم کیا ہے اور ہاتھ کو کیوں مؤخر کیا ہے، جبکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہاتھ کی تکلیف زیادہ شدید ہوتی ہے. زبان سے آدمی کہہ لیتا ہے، لیکن جب ہاتھ سے کسی کو مارتا ہے، ہاتھ سے تلوار چلاتا ہے، چاقو چلاتا ہے، بندوق چلاتا ہے، ہاتھ ہی سے یہ کام ہوتے ہیں، تو پھر ہاتھ کو مؤخر کیوں کیا، زبان کو مقدم کیوں کیا؟ اس کی کئی وجوہات حضرات علماء اکرام نے لکھی ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھو جب انسان کسی سے کچھ کہتا ہے، کسی سے لڑائی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے زبان چلتی ہے اور پھر ہاتھ چلتا ہے، اس لیے زبان کو مقدم کیا گیا. اور پھر اس لیے بھی کہ زبان کا چلانا آسان ہوتا ہے بمقابلے ہاتھ کے. کمزور سے کمزور انسان بھی اپنی زبان چلا لیتا ہے اور زبان کے ذریعے سے دوسروں کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس لیے زبان کو مقدم کیا گیا. تیسرے یہ کہ زبان سے جو تکلیف ہوتی ہے معنوی حیثیت سے بھی وہ زیادہ شدید اور دیر پا ہوتی ہے. چنانچہ ایک شاعر نے اس کو یوں کہا جراحات السنان لها التیام ولا التام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے اور تلواروں کے جو گھاؤ ہوتے ہیں، زخم ہوتے ہیں، وہ مندمل ہو جاتے ہیں، وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبانوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ جلدی سے بھرتے نہیں ہیں. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ زبان سے تکلیف پہنچانے میں ابتلا زیادہ ہے. عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا ہیں، اس لیے زبان کو مقدم کیا گیا. اور پھر یہ بھی کہ زبان سے کئی طرح کی، کئی نوعیت کی تکلیفیں دی جاتی ہیں. بہت طرح کی تکلیفیں زبان سے انسان کو دی جاتی ہیں. کبھی کبھی انسان چھوٹی سی ایسی بات کہتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہ اگر تولا جائے تو بہت کم الفاظ، لیکن سامنے والے کے دل کو وہ الفاظ زخمی کر دیتے ہیں. بہت دنوں تک وہ ان الفاظ کو سوچ کر تکلیف محسوس کرتا ہے. اس لیے اس حدیث میں گویا یہ کہا گیا کہ اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھو
اور زبان کو محفوظ رکھنا بہت زیادہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اپنے ہاتھ کو بھی محفوظ رکھو۔ پھر حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ مہاجر وہ ہے، مطلب یہ کہ مہاجر یعنی حقیقی مہاجر وہ ہے جو ممنوعات شرعیہ کو چھوڑ دے۔ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت باطنی ہے، ایک ہجرت ظاہری ہے۔ ہجرت ظاہری تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دے، یہ ہجرت ظاہری۔ اور ہجرت باطنی یہ ہے کہ انسان ممنوعات شرعیہ کو چھوڑ دے، جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان سب کو چھوڑ دے۔ اس کو حقیقی ہجرت بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت ظاہری جو ہوتی ہے وہ ایک وقت ہوتی ہے اور پھر ختم، ایک مرتبہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہجرت باطنی اور ہجرت حقیقی جو ہے اس میں موت تک نفس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، قدم قدم پر نفس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، نفس کو، خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، بہت تکلیف اٹھاتا ہے انسان، حسرتوں کا خون کرتا ہے، اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہی ہے جو ممنوعات شرعیہ کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث شریف جیسا کہ میں نے بتایا جوامع الکلم میں سے ہے، الفاظ مختصر مگر معانی بہت زیادہ۔ اس حدیث کا مذاکرہ ہونا چاہیے، بچوں کو بھی ان کے سامنے بھی اس حدیث کو پڑھ کر بتانا چاہیے، ذہنوں میں بٹھانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت کے ایک ایک حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔